یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے کی ہے جس کا نام ساجد تھا۔ ساجد اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ اسے ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے دور ایک قدیم جنگل میں کیمپنگ کرنے جائیں گے۔ یہ جنگل اپنے پراسرار ماحول اور خوفناک کہانیوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ ساجد اور اس کے دوستوں نے ایک رات وہاں گزارنے کا منصوبہ بنایا اور وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سردی اور خاموشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ گرمیوں کے دن تھے، پرندے چپ تھے اور ہوا میں ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ انہوں نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک جگہ ڈھونڈ لی تھی اور وہاں اپنا خیمہ لگا لیا تھا۔ خیمہ لگانے کے بعد انہوں نے وہاں آگ جلائی اور کھانے پینے کا سامان نکالا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن رات کے بڑھتے ہی جنگل کا ماحول بدلنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ساجد نے اچانک ایک عجیب سی آواز سنی اور وہ نیند سے جاگ گیا۔ یہ آواز ایک عورت کے چیخنے کی تھی جو بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ اس نے ایسی آواز سنی ہے، لیکن سب نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ایک دوست نے کہا شاید کسی جانور کی آواز ہوگی، سو جاؤ۔ لیکن ساجد کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اٹھا اور آواز کے پیچھے جانے کی ضد کرنے لگا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جیسے ہی وہ خیمے سے باہر نکلا، اسے ایک سایہ نظر آیا جو تیزی سے درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ساجد نے ہمت کر کے اس سائے کا پیچھا کیا۔ وہ گہری جھاڑیوں کے بیچ پہنچا جہاں اسے ایک عورت نظر آئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساجد نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آہستہ آہستہ ساجد کے قریب آنے لگی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ خالی گڈھے تھے اور اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ساجد چیخ کر بھاگا۔ اور اپنے خیمے کی طرف لوٹ آیا، لیکن خیمے میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے تمام دوست غائب تھے۔ خیمہ الٹا ہوا تھا اور چاروں طرف خون کے نشان تھے، اور وہ خوف کے مارے وہیں زمین پر گر گیا۔ صبح کے وقت کچھ لکڑہارے اس جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ساجد کو بے ہوش دیکھا اور فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ جب ساجد کو ہوش آیا تو وہ سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ پولیس نے تحقیقات کی، لیکن نہ تو ساجد کے دوستوں کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کسی عورت کا۔ ساجد اب اس دن کے بعد خاموش رہنے لگا۔ آج بھی وہ جنگل سنسان اور خوفناک ہے، اور وہاں سے کبھی کبھی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ When we come to see